آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ محترم قرآن دوست، میری پیاری عزیز بہنوں، قرآن احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم کورس کے بارے میں تھوڑا سمجھیں گے، جانیں گے کہ ہم اس کورس کو کیسے رن کریں گے، کیسے پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید اور مبارکباد کہ اللہ نے آج اس جگہ پر جمع کیا۔ اچھا پلیز مجھے بتاتے رہیے گا اگر نیٹ کا کچھ ایشو ہے نا، میرے تھوڑا سا پرابلم ٹھیک ہے، آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے، چلیے ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ آج ہم لوگ سب یہاں پر قرآن مجید یعنی کہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، بلکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق کہ ہم بہترین انسانوں والا کام کر رہے ہیں۔ بہترین انسانوں والا کام کیا ہے؟ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، یعنی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور اس بات میں آپ کو زیادہ مبارکباد پہلے آپ لوگوں کو، کیونکہ ہم سیکھنے والوں کا ذکر پہلے ہوا ہے، بس میں بھی سیکھنے والوں میں انشاءاللہ ہم بھی ایسے سیکھتے سکھاتے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ جیسے میں نے سیکھا اور اب سکھانے کے قابل ہوئی، انشاءاللہ آپ بھی اس کورس کو سیکھیے اور آگے پہنچائیے۔ اور اس بات پر مبارکباد اس لیے بھی بنتی ہے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ کورس معمولی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ خاص کتاب ہے، آپ خاص لوگ چنے گئے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کورس کو سیکھیں گے بھی اور آگے بھی پہنچائیں گے اور انشاءاللہ سکھائیں گے بھی۔ میں بھی ایک طالبہ ہوں اور اب انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے آج اورینٹیشن ہے، تعارف ہوگا، آج ہم تھوڑا سا سمجھ لیں گے کہ یہ کورس کیسے شروع ہوا اور کس طرح سے اسے ہم آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے بارے میں ہم جانیں گے جو اس کورس کے بانی ہیں۔ ہم سر ارشد اقبال ملک کے بارے میں سمجھیں گے کیونکہ وہ پاکستان میں جو چیئر پرسن ہے الفلاح کے، پاکستان میں انہوں نے ہی اس کورس کو شروع کیا۔ الفلاح منزل ٹرسٹ کے بارے میں تھوڑا سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اور سر کاشف سہیل ملک، یہ میرے ٹیچر ہیں، ان سے میں نے سیکھا اور QC1 میں نے ان سے کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ میرے بارے میں جانیں گے، آپ کے بارے میں جانیں گے، کورس کا تعارف ہوگا اور کورس کو پڑھانے کا طریقہ اور اسباق وغیرہ، جس طرح سے ہم پڑھائیں گے یا ہم سمجھیں گے، جس طرح سے ہم آگے جائیں گے، ہم یہ سب کچھ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم بہت سے لوگ تو جانتے ہی ہوں گے، گلوبلی یا یونیورسلی یہ نون شخصیتیں، زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہیں ان کو۔ پیس ٹی وی پر بھی کام کرتے رہے یہ، اور انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی جو انڈیا میں ہے اور اس کے فاؤنڈر ہیں، اور یہ جو کورس یہ ڈیزائن بھی انہوں نے کیا ہے، اور اسی سلسلے کو ہم الحمدللہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی یہ ہے سر ارشد اقبال ملک، یہ میرے ٹیچر ہیں اور یہ میرے ٹیچر کے بھی ٹیچر ہیں الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ الفلاح منزل کے یہ چیئر پرسن بھی ہیں اور پاکستان میں انہوں نے ہی اس کورس کا آغاز کیا، اور یہ الحمدللہ 20 سال سے زیادہ ان کو ہو گئے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہی ہو گیا ہو ٹائم کہ یہ پاکستان میں یہ کورسز کروا رہے ہیں۔ الفلاح میں ابھی بھی آن سائٹ بھی ہوتے ہیں کورس، آن لائن۔ ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم گھر بیٹھے یہ کورس کر رہے ہیں، میں اور آپ جیسے ہم وہاں پر پہنچ نہیں سکتے تھے، تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، خاص فضل ہے کہ یہ کورس اب زوم کے ذریعے بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ اسلامک کمیونٹی سینٹر بھی ہے الفلاح کی، یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے اور یہاں پر آن سائٹ کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور یہیں سے یہ جو سارا ہمارا سلسلہ چلے گا، ہمارے سرٹیفکیٹ وغیرہ اور بکس کا سلسلہ، وہ سارا الحمدللہ یہیں سے ہم سیکھیں گے، اور ہم یہیں سے رابطہ کریں گے اور ادھر سے ہی سارا سلسلہ یہ چلا کرے گا۔ چلیے جی، سر کاشف ہمارے ساتھ ہیں، تو سر جی میں چاہوں گی کہ آپ خود ہی اپنے بارے میں بتائیے۔ کوالیفائڈ ٹیچر ہے اور میرے ٹیچر ہیں، اور میں بہت ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیے ٹائم نکالا۔ جی سر جی
सरकश। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم أفرغ بحب العلم اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بہت ہی محترم قرآن دوست احباب، ہماری بہن نورین اکرم اور تمام احباب جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کورس میں خوش آمدید اور انتہائی زیادہ مبارکباد۔ میری بہن پہلے ہی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہماری بہن اور آپ سب لوگ جو اس سلسلے کا حصہ بنے، آپ سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور ان سے بہتر کوئی خوشخبری نہیں دے سکتا، اور ان سے زیادہ الفاظ کی طاقت اور حقانیت کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی۔ تو آپ اس لیے مبارکباد کے مستحق کہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور ہماری بہن جو ہے وہ اس کو پڑھا رہی ہیں، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ انشاءاللہ یہ بڑے بہترین طریقے سے ان کی قرآن کورسز کے ساتھ محبت، ان کا جذبہ، ان کا شوق، خود انہوں نے کوالیفائی کیا اور آج آپ کے سامنے یہ کورس لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بہترین طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے شروع میں آیا مبارکہ تلاوت کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری بہن نہیں کہہ رہی ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے آسان بنایا ہے۔ تو اس کورس کے اندر انشاءاللہ یہ آپ کو دکھائیں گی کہ حقیقتاً یہ کوئی الفاظ نہیں ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے، اس کورس میں آپ کو پتہ چلے گا یہ واقعی آسان ہے۔ تو میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ آپ نے زندگی میں بہت سی چیزوں کو وقت دیا ہوگا، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں بڑا وقت دیا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا اس میں وقت ضائع کیا ہوگا، لیکن آپ یقین جان لیجئے انشاءاللہ کہ آپ یہ کورس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید باقی چیزوں پہ تو وقت ضائع ہی کیا، اگر قرآن اور اللہ کی کتاب کو بہتر وقت دیا جاتا تو آپ بہت زیادہ اس کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھا پاتے۔ اور چلتے چلتے آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک کہانی سمجھیے، غور کیجئے، سوال کا جواب دیجیے، اور پھر میں بات کو ختم کر دوں گا۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی شخص فون کرے اور وہ آپ کو جرمن زبان کے اندر بتانا شروع کر دے کوئی بات، اور آپ وہ ساری بات سنتے رہیں، اور آپ کو چونکہ جرمن زبان نہیں آتی تو آپ کو نہیں پتا اس نے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا یہ تھا آپ سے کہ آپ ابھی جائیے فلاں بینک میں چلے جائیں پاکستان کے، اس کے اندر آپ کو $1 ملین کا جو ہے نا انعام بھجوایا جا رہا ہے۔ آپ نے آن لائن کوئی شاپنگ کی تھی جرمنی سے اس کے انعام کے طور پر، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں جرمن میں، وہ ایک کوڈ بول دے، آپ یہ جا کر وہاں بتائیے گا، اپنا انعام لے لیجئے گا۔ اب یہ بتائیے کہ وہ جرمن زبان میں آپ کو ساری انسٹرکشن اس نے دی ہیں، کیا آپ یہ انعام وصول کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جا کر، آپ جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ذرا چیٹ باکس یوز کرنا آتا ہے نا؟ سب کو آنا چاہیے، ورنہ ہماری بہن آپ کو بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے ہوں گے، یہ سب احباب۔ جی بالکل، جوابات آنے شروع ہو گئے آپ کی طرف سے۔ یہ سسٹر ہیں ریمل، سوری میں اگر نام مسز شہزاد بھی فرما رہی ہیں، اور باقی لوگ بھی، کہ ایسا ناممکن ہے۔ تو یہی بات آپ یہ یقین جان لیں کہ اللہ رب العزت کی کتاب سے ہونے والا منافع اور انعام $1 ملین تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے سامنے، اس سے بڑا انعام ہے۔ آپ نے خود کہا نہیں، تو اب مجھے بتائیے کہ یہ کتاب آپ روز اٹھائیں، اس کو پڑھیں، اس میں اللہ رب العزت نے جن انعامات کا ذکر کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا، یوں چلو گے تو ایسا ہو جائے گا، یوں کرو گے تو میری بڑی جنتوں میں، اعلیٰ جنتوں میں جگہ پاؤ گے۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان چیزوں سے رک جاؤ گے تو میرے مقرب بندوں میں سے ہو جاؤ گے، تو ہمیں کچھ نہیں پتا، تو ہم کیسے یہ انعام وصول کر سکتے ہیں؟ اس قرآن کی برکتوں سے کیسے فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ تو چلتے چلتے بس آپ سے یہ درخواست کروں گا
کہ ہماری بہن نے یہ ماشاءاللہ خواتین کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں, انہیں بہت مبارکباد دیتا ہوں, اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ کیجئے, اللہ تعالیٰ اس میں ان کو استقامت عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ان کے جان مال خاندان ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اگر حقیقتاً اللہ رب العزت کے اس بڑے کلام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اس کے فیوز و برکات کو زندگی میں لانا چاہتے ہیں, تو اس کورس میں یہ جو آپ سے کہیں, آج آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں گی کیسے کرنا ہے, اس کو وقت دیجئے. چھٹی نہیں کرنی آپ نے کلاس میں سے کسی صورت بھی. جو لائیو کلاس کے فیوز و برکات ہیں وہ آپ کو ریکارڈنگ سے نہیں ملیں گے, یہ آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گی, لیکن آپ لائیو جس طرح آج بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کلاس میں بیٹھیں, کبھی کلاس مس نہیں کریں. باقی انشاءاللہ آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اور میں ایک دفعہ پھر اپنی بہن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور یہاں آنے کا موقع فراہم کیا اور آپ سے بات کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں ہم سب کو خلوص نیت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اوور ٹو یو. اب تھوڑی سی بات میں چاہتی ہوں سر شہزاد سے بھی ہم کریں. یہ میرے ٹیچر, یہ سینئر ٹیچرز میں ہیں اور الفلاح کے تمام کورسز کرواتے ہیں. تو سر جی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پلیز آپ آئیے اور آپ بھی ہمارے لیے دعا بھی کریں اور بتائیے اپنے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیو میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بردر آ رہی جی الحمدللہ. تو بہت شکریہ. ویسے یہ آپ کی کلاس تھی, بس ایک برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے تھوڑی دیر کے لیے جوائن کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے شروع کردہ اس کام میں برکت عطا فرمائے. اور وہی باتیں جو کاشف صاحب نے کی ہیں اس میں مزید کچھ ایڈ تو نہیں کروں گا. بس میری طرف سے بھی وہی باتیں جو کاشف صاحب نے کی کہ اللہ نے ہمیں یہ ایک زبردست کتاب دی ہے زندگی گزارنے کے لیے. تو جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس کو وقت دیں. جتنا زیادہ وقت دیں گے اتنا زیادہ ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہوگا. عربی کا ایک مقولہ ہے, العلم لا یؤتیک بعضہ حتی تعطیہ کلک, کہ علم آپ کو اپنا بعض بھی نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس کو اپنا کل نہ دے دیں. تو سب سے بہترین علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. تو قرآن سیکھنے کے لیے, جیسے ہم دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے اپنے وقت کو لگاتے ہیں, انرجیز یوز کرتے ہیں اور سارا اپنے پاس موجود وسائل کا استعمال کرتے ہیں, تو قرآن جس کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اس میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو بھی بھرپور وقت دیں اور پورے شوق اور جذبے کے ساتھ کریں. اور اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے. بہت سے لوگ تھے لیکن ان میں سے آپ کو اللہ نے منتخب کیا, آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اپنے اس انتخاب کو نظر انداز نہ کریں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سیکھنے میں مدد عطا فرمائے اور سسٹر نورین کو سکھانے میں اور آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپ کرنے میں, پڑھانے میں ان کی مدد فرمائے اور یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب ہم تھوڑا سا تعارف سر حسین کا بھی لے لیتے. سر جی اگر آپ ہیں ہمارے ساتھ تو آپ بھی اپنا تعارف کروا دیجیے اور آپ کی دعائیں بھی چاہیے ہمیں, کیونکہ QC1 کا تو بہت سارا ہمارا بلکہ سارا کا سارا سسٹم سر حسین کے ساتھ چلتا ہے. جی سر جی السلام علیکم. میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں اور نورین صاحبہ بالخصوص آپ کے لیے نیک تمنائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کورس کو بہترین انداز سے کامیاب کرے. اور ہمارے جو بھی پارٹیسپینٹس آپ کے ساتھ آج شریک ہوئے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کورس سے بھرپور مستفید ہوں گے اور کورس کو ڈراپ نہیں ہوں گے کورس کے بیچ میں سے. باقی انشاءاللہ فردر جو گائیڈ لائن جو سپورٹ ہماری طرف سے آپ کو چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ ہم اینی ٹائم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. اس کے علاوہ پارٹیسپینٹس کے لیے میرا اسپیشل جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ کورس کو شروع میں آپ شاید تھوڑا سا مشکل سمجھیں گے, لیکن کورس کا مکمل فائدہ یا پریکٹیکل اس کا جو ہے آپ کو کورس ختم ہونے کے بعد سارا سمجھ آئے گا. تو آپ کوشش کیجیے گا استقامت کے ساتھ جو ہے کورس کو کمپلیٹ کریں. ہوم ورکس وغیرہ اس کی جو بھی ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں, تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہوگا. اور تقریباً
پاکستان کے اندر جو ہم کورسز مختلف کورسز دیکھتے ہیں یہاں پر، ان میں سے سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ یہی ہے. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسا طریقہ یا اتنا تیز طریقہ نہیں آیا جس سے آپ قرآن مجید کو بہترین انداز سے سمجھ سکیں اور نماز کو مکمل سمجھ سکیں. تو باقی الحمدللہ تفصیلی الفاظ کاشف صاحب نے بتا دیے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے ٹیچر بھی بتاتے رہیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے الفاظ کے اختتام کروں گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ میرے ٹیچرز بڑے ہی قابل احترام، اور میں بڑی ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. یہ تھوڑا سا میرا تعارف دیکھ لیں. عام سی میں ایک قرآن کی ادنا سی اسٹوڈنٹ، اور آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ٹیچر بننے کا بھی شرف عطا فرمایا. میں کیو سی جو کورسز ہیں 1 2 3 وہ میں کر چکی ہوں الحمدللہ، اور اب میں اسٹوڈنٹ ہوں QC 4 کی، اور سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر، اور بیسک انڈرسٹینڈنگ آف تجوید، اسسٹنٹ تجوید ٹیچر اور اسسٹنٹ قرآن ٹیچر الحمدللہ. اور میرے ساتھ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجیے کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی میرا خیال. ایک سیکنڈ سسٹر کے کمپیوٹر میں کوئی ایشو آ گیا، 2 منٹ ویٹ کر لیجیے پلیز. آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم سسٹر، آپ کی آواز غالباً نہیں آ رہی. ویٹ کیجیے گا، میں ری جوائن کرتی ہوں. Please let me know the issue rather than rejoining. Please make co-host to Sidra part for the slide sharing. میں کر رہی ہوں. سسٹر تھوڑا بیک جائیں، آپ کا آواز آنی بند ہو گئی تھی. ہاں جی، جی آ رہی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. جی اب آواز آ آپ رہی کی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے، تھوڑا اونچی بولیں. ابھی تک آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب میں ادھر سے بول رہی ہوں. کیا آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے، چلیں جی میں اس ادھر سے کر لیتی ہوں اپنی اسکرین شیئر، اور اسکرین بھی ٹھیک ہے. چلیے جی جی
جی ایک بولیے. مجھے نا اپنی میری آوازیں مجھے نا ڈبل آ رہی ہے, میں ذرا اس کو کر لوں. ٹھیک ہے, ٹھیک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسٹر حفصہ کے بارے میں ہم بات کریں. یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے رہیں گی, زوم کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گی. میں خود ڈھونڈ رہی ہوں, پتہ نہیں کہاں ہے. حفصہ مجھے بتائیے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کائنڈلی اپنے مائکس جی. میوٹ کر دیں. جی آپ کی پارٹیسپینٹ آواز تھوڑی آہستہ آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے. ہاں اب دیکھیے گا, آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, ہاں جی. ہاں جی ٹھیک ہے. جی سسٹر حفصہ کو آپ سب جانتے بھی ہیں اور الحمدللہ یہ کافی دیر سے آپ کے ساتھ کر رہی ہیں ہیلپ. اور سسٹر سمیرہ جاوید یہ میری ٹیچر ہے, میری تجوید ٹیچر, اور انشاءاللہ یہ ہمارے کورس میں ہمارے ساتھ بھی رہیں گی. اور بہت ہی جو میرے لیے قابل احترام میرے ٹیچرز بھی ہیں ہمارے, ایک کے بردر ڈاکٹر عبدالحی, بردر فواد, بردر اجاز, اور جتنے بھی تمام جو ہماری ایک سسٹر ہیں, ہمارے بردرز ہیں. اب سسٹرز یہ ہماری اس میں ہیلپ کریں گی, بردرز جو ہیں وہ بیک اپ سپورٹ پہ رہیں گے کیونکہ یہ لیڈیز کے لیے ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو سسٹر ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمارے لیے ہیلپ کریں گی, میری فیملی اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس میں پیغام کو آپ تک پہنچایا اور آپ ہماری اس کلاس کا حصہ بنے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس کورس کو انعقاد کرنے میں ہماری مدد کی. اور اس میں بہت زیادہ شکریہ میں سر کاشف کا بھی کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم نے جو اعتماد دیا ہے وہ بھی سر کاشف نے کہ آپ نے پڑھانا بھی ہے. اور الحمدللہ جب میں یہ کورس QC1 کر رہی تھی تو وہ بار بار کہتے بھی تھے کہ ہم آپ کو ٹیچرز ملیں گے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے آج مجھے یہ شرف, یہ مجھ پر رحمت کی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ الحمدللہ آج میں ایز اے ٹیچر آپ لوگوں کے سامنے ہوں. آپ کا تعارف, اب ایک ایک کا تعارف ہم اس طرح سے تو نہیں لے سکتے. ہم لوگوں نے ایک ڈسکشن گروپ بنایا, آپ لوگوں نے اپنے بارے میں بتایا بھی. مزید جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں سپورٹ گروپ میں, آپ اپنا انٹروڈکشن دیجیے, وہاں پر بتائیے. لیکن اب آپ زوم کا جو آپ اس میں انٹر ہوں گے اس کے لیے آپ بہترین طریقہ ہے کہ اپنے نام سے آئیے, کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہینڈ ریز کرتے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کی آئی ڈی کا نام, وہ موبائل کا نام آ رہا ہوتا ہے یا آئی ڈی کا نام آ رہا ہوتا ہے نا. تو آپ اپنا نام لکھیے تاکہ آپ جب کوئی کویسچن کریں تو ہم آپ کو آپ کے نام سے بلا سکیں. اور اسی طرح سے اگر آپ زیادہ لوگ بیٹھے ہیں ایک آفس وغیرہ میں یا گھر میں, آپ زیادہ لوگ لیسن لے رہے ہیں, تو تب بھی آپ نے جو رجسٹریشن کروانی ہے وہ آپ نے سب نے الگ الگ کروانی ہے. رجسٹریشن کا لنک آپ کو آج کل بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے جتنے لوگوں نے کورس کرنا ہے آپ لوگوں نے سب نے الگ الگ رجسٹریشن کروانی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سب کو الگ الگ سرٹیفکیٹ ملے گا, کیونکہ ایک رجسٹریشن پر صرف ایک ہی جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہوں گے ان کو ہوم ورک وغیرہ کے جو لنک آئیں گے وہ بھی, اور جو سرٹیفکیٹ ملے گا وہ بھی صرف ایک ہی پرسن کے لیے ہوگا. ہاں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارک. آپ کو مبارک اس لیے, کس بات کی مبارک؟ مبارک اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چن لیا اس نیک کام کے لیے, اس کتاب کو سیکھنے کے لیے, جو معمولی کتاب نہیں ہے, بہت خاص کتاب ہے. اور آپ بہت خاص لوگ ہیں, چنے ہوئے لوگ ہیں. بہت سے لوگوں نے یہ فلائر بھی دیکھا ہوگا, شیئر بھی کیا ہوگا, لیکن کتنے لوگ آئے اس میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. تو آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے. میں نے جو میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی میں نے دیکھا بھی ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں وقت یا وجہ سے, تو بالکل نہیں پریشان ہونا, بالکل نہیں ڈرنا. ہم لوگ سپورٹ گروپ میں اس سے بات بھی کرتے رہیں گے اور بہت ہی آسان لفظوں میں یہ تمام چیزیں جو ہم آپ کو سکھائیں گے بھی, سمجھائیں گے بھی, تاکہ ہم جو ہمارا مقصد ہے قرآن سیکھنے کا ہم اسے پورا کر سکیں. یہ ایک چھوٹی سی سمری ہے ہمارے کورس کے دن کیا ہے. بدھ اور جمعرات, آج 27 جولائی 27 جولائی ہے, آج کے دن سے ہمارا کورس شروع ہوا ہے. اور یہ اب الحمدللہ اسی طرح سے کلاس چلا کریں گی بدھ اور جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے سے 5 بجے تک. یعنی کہ کورس ہمارا وینسڈے 27 جولائی 2022 میں شروع ہوا ہے, اور انشاءاللہ جو ہماری اینڈ کی جو فائنل کوئز کی ڈیٹ ہے وہ 20 اکتوبر 2022 ہوگی. وینسڈے کو ہمارا فائنل کوئز ہوگا. درمیان میں ہم ایک مڈ کوئز لیں گے, جتنا ہم نے پڑھا
درمیان میں ہم اس کا क्विज ले लेंगे ताकि आप फाइनल के लिए भी तैयार हो जाएं, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से हमारे क्विजेस हुआ करेंगे। मिड क्विज हमारा इंशाल्लाह 8 सितंबर 2022 को होगा और 20th को हमारा इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की मदद शामिल हाल रही तो 20 अक्टूबर को इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और एक और ख़ास चीज़ अहम बात कि अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे से 3:40 पर इंशाल्लाह अपनी रिवीजन की क्लास रखेंगे। हमारी क्यूटी सिस्टर्स आपको रिवीजन करवाएंगी। जो लोग जो ऑप्शनल है, जो लोग करना चाहते हैं कीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप 4 o'clock अपनी क्लास में आ जाएं। बाकी डिस्कशन ग्रुप में हम ये सारी बातें बताते रहेंगे। ये हमारा 12 हफ्तों का कोर्स है और जो 13वां हमारा हफ्ता होगा वो इसलिए कि जो हमारे बीच में एक मिड क्विज और ये जो फाइनल क्विज है वो 2 दिन है। ठीक हो गया। ये आपको सब कुछ पीडीएफ फाइल की सूरत में दे भी दिया जाएगा ग्रुप में और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम आपसे जल्द ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे। ये देखिएगा, आपने क्या करना है, यहाँ ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखना है, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है, अपना जीमेल आईडी और इसी तरह से एड्रेस वगैरह। एड्रेस आपने बेशक आप अपनी सिटी का नाम लिख दीजिए। जरूरी इसलिए होता है कि आप लोगों को अगर बुक्स वगैरह मंगवानी है तो आसानी हो जाती है। अपना प्रोफेशन लिखिए और सबमिट कर दीजिए। इससे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे अल फलाह इदारे में, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये फॉर्म पे ये बार बार हम आप इसलिए बता रहे हैं कि एक पर्सन के लिए सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, आप अगर 2 या 4 लोग करना चाहते हैं तो अलग अलग डिवाइसेस या अलग अलग जो जीमेल आईडी उससे आ जाइए। और हमारे करने के काम क्या होंगे, एक होमवर्क होगा और वर्कबुक। होमवर्क पहले देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप अपना नाम लिखिएगा ब्लॉक लेटर्स में और आपने ख्याल रखना है जैसे आपने पहली बार नाम लिखा है आपने ब्लॉक लेटर्स में लिख लिया, आपने जितने भी होमवर्क करने हैं अपने मिड क्विज फाइनल क्विज एक ही तरह से नाम लिखिएगा। बस ये नहीं करना कि आपने एक दफा तो अपना नाम लिख दिया फिर अगली दफा में कुछ शॉर्ट सा नेम जो आप घर में बुलाए जाते या पुकारे जाते इस तरह से नाम लिखने नहीं, आपने एक ही तरह से नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आप देखिए अब लिखने वाला काम हमारा ज्यादा नहीं होगा। एक होमवर्क जो वर्क बुक है वो भी बड़ी मजे की है, वो भी मुख्तसर सा सारा हम इंशाल्लाह पढ़ा करेंगे अपने लेसन में। उसके बाद आप ये जो वर्क बुक है आसानी से हल कर लिया करेंगे और जो उसकी मुश्किलात वगैरह हैं वो हम डिस्कशन ग्रुप में इसकी डिस्कस किया करेंगे और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरह से ये देखिए जैसे आऊज़ु के मानी क्या है, इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आपने एक ऑप्शन जैसे अपने यहाँ पे लिखा आप पनाह में आते हैं, हम पनाह में आते हैं, मैं पनाह में आता हूँ, तो आपने जो राइट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से ये जब सारे आपके ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपने सबमिट करना और आपने अपना नाम एंड पर लिखना है। पहले आपने सारा अपना होमवर्क सॉल्व कर लेना है, फिर आपने उसको रीचेक करना है, उसके बाद आपने नाम लिख के वापस नीचे आना है और सबमिट करना है। क्योंकि आप पहले नाम लिखेंगे ना, आप सबमिट करेंगे, आपका व्यू स्कोर आपको पता चल जाएगा, आपकी कितनी मिस्टेक्स थी, आपके मार्क्स आ जाएंगे, वो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो मतलब हमारे पास वो रिकॉर्ड हो जाएगा ना कि ये आपने कितने इसमें से मिस्टेक कर दी या पूरा कर लिया, ठीक कर लिया। आपने अच्छी तरह से इसको देखकर करना और जो आपने अपने मार्क्स है इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट इसलिए जरूरी है, हमारे पास तो रिकॉर्ड होगा ही लेकिन आपके अपने पास भी होना चाहिए ताकि अगर आपको कहीं हम कंफ्यूजन हो जाए नंबर्स वगैरह में तो आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिए ताकि हम आपके नंबरों की तस्दीक कर सकें। और ये जो देखिएगा कि किस तरह से हमारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, होमवर्क के होंगे 15%, इसी तरह से वर्कबुक के 15%, मिड टर्म के होंगे 30 और इसी तरह से फाइनल के 40। अब ये जो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं इनका जो ये किस चीज पर करती है बेस के, हमारा जो सर्टिफिकेट होता है ना, सर्टिफिकेट हमें इस हिसाब से मिलता है। यानी कि अगर आपने ये सारे काम किए तो आपको 90% और इससे अबव का सर्टिफिकेट मिलेगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप सब ये वाला सर्टिफिकेट ही ले। पार्टिसिपेशन वगैरह का भी लोग ले लेते हैं कि आप होमवर्क नहीं करते, आप सिर्फ क्लास लेते हैं या आप क्विज नहीं देते या आप वर्क बुक नहीं करते, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। इंशाल्लाह ये हम सारा सिलसिला इस तरह से चलाएंगे कि इंशाल्लाह हम 90% से अबव ही ले सकें। ये देख लीजिए ये हमारा सर्टिफिकेट होगा, ये आपको अल-फलाह से इदारे की तरफ से दिया जाएगा और इसी की बेस पे हम इंशाल्लाह QC2 में जाएंगे। आपने अब ये सफर शुरू किया, इसको रोकना नहीं है, इंशाल्लाह इसको आगे चलाएंगे। अब ये देख लीजिए हमारा मटेरियल, हमारा मवाद क्या है। हम ये कुछ सिस्टर्स मुझसे पूछ रही थी कि आप हमें बताएं हमने पढ़ना क्या, इसमें किताबें वगैरह होंगी या नहीं होंगी। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ, हमारी QC1 की बुक है, ये देखिएगा, ये बड़ी अच्छी प्यारी सी
तो ये बुक है और एक ये छोटी सी हमारी बोर्ड बुक, आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। और ये हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं हम इंशाल्लाह लेसन में पढ़ा करेंगे, उसके बाद फिर आपको ये आसान भी होकर इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी इसको समझ भी जाएंगे। इसके साथ हमारे पास ये एक होगा वोकैबुलरी कार्ड, इसको आप अपने साथ रखिएगा, यानी कि दे दिया गया है, आपको दिखा भी देती हूँ। मैं अक्सर बताती रहती हूँ, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ था कि जब मेरा क्विज था, मुझे कहीं जाना पड़ा था सफर में, बिल्कुल आप इसको इजीली निकाल पढ़े, नमाजों के बाद खास तौर पे नमाज पढ़े, नमाज के बाद 3 मिनट भी अगर आप देख ले जो आप पढ़ चुके हैं उसको रीड कर लीजिए, मानी वगैरह देख लीजिए, तो इंशाल्लाह ये बहुत आपके लिए काम की चीज होगी। जी अच्छा, अब ये बात भी है कि अगर आप ये बुक्स वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ये हमारे सर मोहम्मद हुसैन का नंबर है और ये सारा एड्रेस वगैरह दिया गया, आप मंगवा भी सकते हैं। इसकी भी हम सारी डिटेल इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर देंगे, इसकी PDF फाइल भी हम शेयर करेंगे। अगर आप लोग मतलब परचेज नहीं करना चाहते, बुक्स नहीं लेना चाहते, सॉफ्ट कॉपी से करना चाहते हैं, तो आप वर्क बुक को प्रिंट आउट करवा लीजिए, जो आपकी बुक होगी उसको तो आप वैसे भी ऑफिस वगैरह फाइल्स को खोल के तो उससे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ऑप्शनल चीज में हमारे पास है तालीमुल कुरान पारावन, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ये भी जरूर मंगवाइए। ये देख लीजिए पारा इस तरह से है, अल्फाज के जो हमने कोर्स में पढ़ना जिस तरह से उस तरह से इसके टुकड़े वगैरह और जो तर्जुमा इसमें बता दिया गया है। ये जो हमारी किताबें हैं ये जदीद तरीके पे बनाई गई, ये बोर सी किताबें नहीं, आप पढ़ेंगे ना जब इंशाल्लाह तो आपको मजा भी आएगा। और इसमें हमने ज्यादातर जो डॉक्टर साहब ने इसमें अल्फाज यूज किए वो जो पुराने पाक में अल्फाज आए हैं, अक्सर अल्फाज वही हैं, ताकि हम जो अल्फाज सीख रहे हैं समझ रहे हैं उसका हमें इस तरह से भी बेनिफिट ज्यादा हो कि हम पुराने पाक का तर्जुमा सीख रहे हो। यानी कि हम अगर हमने इस जो हमने अपना फ्लायर शेयर किया था उसमें कहा था हम 40% हमने अल्फाज सीखने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बुक में यही कोशिश की गई कि उन अल्फाज को ही इस्तेमाल किया जाए जो कुरान पाक में ज्यादा से ज्यादा आए गए हैं। और इसी तरह से हमने जो अपनी ग्रामर सीखनी है वो हमने इंशाल्लाह इशारों की मदद से सीखनी है, वो बोर वाली ग्रामर नहीं हम सीखेंगे, हम इशारों की मदद से बड़ी बेहतरीन और दिलचस्प तरीके से सीखेंगे। और वैसे भी अब जुबानों को जो सीखने का जदीद अंदाज है उसी के जरिए से हम सीखेंगे। अपने दिमाग की सलाहियत को हमने इस्तेमाल करना है और इसका तरीका भी हम सीखेंगे। और इसी तरह से हमने अपनी जो बेहतरीन ज़राए अपने कुतुब वगैरह के उनको भी हमने सीखना है। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं एक आम सी अदना सी कुरान की स्टूडेंट हूँ। तो हमने अपने कोर्स में भी बताया ये फिका का कोर्स नहीं है, तजवीद का कोर्स नहीं है, तफसीर का कोर्स नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कुरान पाक की ट्रांसलेशन। तो आपके जो सवालात वगैरह वो भी कोशिश आपने करनी है कि हमारे जो कोर्स से रिलेट हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुरान मजीद को समझना क्यों जरूरी है। वैसे तो सर ने बड़ी अच्छी मिसालें इसकी बता दी आपको कि आप जर्मन लैंग्वेज में कुछ भी आपके कोई ड्रॉप वगैरह आया या बैंक से आपको कुछ आ गया है चेक वगैरह, आप पता ही नहीं आपको किसमें लिखा क्या था, जो भी आप उसका बेनिफिट उठा नहीं सकते। या जैसे आप समझ लें कि आप चाइना चले जाते हैं, वहां यूनिवर्सिटी में आपने ले लिया दाखिला, आपको कुछ समझ ही नहीं है आपने पढ़ा क्या, तो आप एग्जाम क्या देंगे। या आप जहाँ भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप एक सेमेस्टर में जैसे 5 सब्जेक्ट है, तो आप कोई एक भी सब्जेक्ट आप मतलब अटेंड ही नहीं कर दिया, आपने पढ़ा सब कुछ पढ़ा लेकिन समझ आई नहीं, तो आप बताइए आप कुरान पाक को समझे बगैर इसको जैसे आप आम किसी जुबान को नहीं समझ सकते, आप एग्जाम नहीं दे सकते, तो आप कुरान पाक को बगैर समझे, पढ़ते तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ते हैं हम कुरान पाक, लेकिन समझे बगैर क्या हम इसके एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। एग्जाम से मतलब है कि क्या हम समझ सकते हैं इसको, चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले मेरे साथ कोई है, मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ। जी बताइएगा मुझे। जी सिस्टर रिमल कह रही हैं नहीं, और सिस्टर अफ्सा ने भी कहा है कि नहीं। जी बिल्कुल, पतारा भी कह रही हैं और माशाल्लाह से बहुत सारे जवाब आने शुरू हो गए कि हम समझे बगैर इसको नहीं सीख सकते। और हमारा सफर क्या होगा, हमारा सफर है मुस्लिम बाय चांस से मुस्लिम बाय चॉइस। ये आज बात थोड़ी सी सुनने में शायद समझ में ना आई, या ये कि हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि
ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمیں پتا تھا کہ ہمیں شروع سے بتایا گیا قرآن پاک پڑھنا ہے، لیکن سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا، وہ ہم اس کورس سے سیکھیں گے. اس کے لیے بہت کوئی مشکل سے ہمیں چیزیں نہیں کرنی پڑیں گی. یہ کل سے ہمارا کورس باقاعدہ شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گا کہ کتنا آسان طریقے سے ہم اپنی چیزوں کو پہچاننے لگیں گے. اور ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے. اچھا جی، ہمارا دشمن کون ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ چیٹ باکس میں بتائیے گا. شیطان، جی جی بالکل بالکل. اچھا جی، قرآن کا معجزہ، قرآن کے بہت سے معجزات ہیں. اب ذرا لکھنا شروع کیجیے قرآن کے معجزات. پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، انسان میں تبدیلی. کیا کیا معجزات ہیں قرآن کے؟ اگر کوئی بتانا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کیجیے، لائیو بھی آ کر بتا سکتے ہیں آپ. ہینڈ ریز کیجیے، کلاس میں شامل ہو جائیے. جی جویریہ، انمیوٹ کیجیے اور بتائیے قرآن کی معجزات. ہاں جی بتائیے. جی سسٹر، کیا کہنا چاہیں گی؟ سسٹر نور نے اپنا مائک انمیوٹ کیا، بتائیے. قرآن خود میں معجزہ ہے. الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا. اور کیا بات آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ جب سے قرآن پاک نازل ہوا یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا. سسٹر جویریہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آج آپ لوگ شرما رہے ہیں، شرمانا نہیں ہے، کھل کے بتائیے. ہم یہ جو کلاس ہے نا، اس میں ہم نے یہی تو کرنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے اس طرح سے انٹریکشن کرنی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی بات سننی بھی ہے اور ہم نے بتانا بھی ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے نا باتیں. چلیے جی، پھر آپ لوئر کر لیجیے ہینڈ، ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہدایات ہے اس میں بتایا گیا کہ آپ کے سوالات کے جواب دینے کے 5 طریقے. کیا ایک تو آپ کا اگر امپورٹنٹ ہوگا سوال یا آپ کے کورس سے ریلیونٹ ہے تو آپ کو فوراً جواب دے دیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جس سے باقی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ 1-on-1 سوال کیجیے، یعنی آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر جواب دے دیا جائے گا. اور کچھ سوال ایسے ہوں گے جب ہم پڑھ رہے تھے نا، ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ، میرا بھی یہی حال تھا ایسے. تو یہ اس کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ آگے آ رہا ہے، یعنی کہ ہولڈ آن. ٹھیک ہے، ہم تھوڑا ویٹ کیجیے، یہ ہم آگے انشاءاللہ اگلے لیسنس میں پڑھیں گے. اور ایک ہو کہ اس طرح کے سوالات کے جس کا کورس سے تعلق نہیں ہوگا، یا یہ کہ مجھے ہو سکتا ہے ان کے جوابات نہ آتے ہوں، یا اگر آتی بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے جواب آپ کو مطمئن نہ کر سکیں. تو اس کے لیے ہم اس طرح سے اشارہ کریں گے کہ یہ چھوڑ دے اس کویسچن کو. ٹھیک ہے، تو آپ یہ اب دوبارہ سے آپ دیکھ لیجیے کہ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، تفسیر کورس نہیں ہے، تجوید کورس نہیں ہے، ناظرہ کورس نہیں ہے، یا فقہ کا کورس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹرانسلیشن کا کورس ہے، ہماری تھوڑی سی گرامر کا کورس ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور آپ کے جو باقی سوالات ہیں، اب ہم 3 سوال کیا کریں گے انشاءاللہ گرامر پارٹ سے پہلے، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی سوالات ہوں گے ہم اپنی کلاس کو اینڈ کر کے لائیو سوال آپ کے لے لیا کریں گے، تاکہ جو لوگ جانا چاہیں وہ چلے جائیں، جو اپنے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے، اور اپنے موبائل کو کلاس کے دوران بند رکھیے، زوم نہیں بند کر دینا. ٹھیک ہے، آپ نے صرف یہ کہ جو آپ ایکسٹرا یوز کریں اس کو بند کیجیے، اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے. اور کوشش کیجیے کہ آپ کے پاس مصحف، آپ کا قرآن آپ کے ساتھ ہو جب آپ کلاس لے رہے ہو، تاکہ آپ جو پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ اس میں تلاش بھی کیجیے. چلیے جی، ایک دفعہ پھر ذرا سب آپ چیٹ باکس میں جواب دے دیجیے. آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہوئے یا پھر ٹیچرس موڈ میں؟ ذرا کوئک آنسر کیجیے گا. جی اسٹوڈنٹ ٹھیک ہو گیا. اقدس نے کہا ہے آئی پیڈ سے. اپنا نام لکھیے سسٹر. عائشہ ہیں، جویریہ ہیں، آصفہ ہیں، طیبہ اکرم ہے، سب نے کہا کہ ہم اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہوئے. جی سسٹر ثنا. تو اگر میں کہوں آپ سے کہ آپ اس ٹائم ٹیچر موڈ میں بیٹھ جائیے یا بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ذرا بتائیے. خوشی ہوگی آپ کو؟ آپ کو اچھا لگے گا نا کہ آپ اس ٹائم صرف اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر بھی ہیں؟ کیسا لگے گا آپ کو؟ بتائیے گا. سن کے خوشی ہوئی آپ کو؟
جی عائشہ شہزاد نے کہا ہے بہت اچھا انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. جی اقدس نے بھی کہا کہ بہت اچھا لگے گا. جی ساری سسٹر. اب دیکھیے اب آپ کو زیادہ مزہ آئے گا, اب آپ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے, کیونکہ ہم نے یہ صرف پڑھنا نہیں ہے, یہ ہم نے آگے بھی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے سکھانا بھی ہے. میں نے بھی ایسے ہی شروع کیا, QC1 کیا, اور الحمدللہ QC1 کے بعد ہی ہمیں بعد میں بھی نہیں, ہمیں ساتھ ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اب پڑھانا بھی ہے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا. اور یہ جو ہمارا کورس ہے یہ اصل میں ہے کیا, یہ قرآن مجید کو سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. ہم نے اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھنے, یعنی کہ آپ نے اپنے دن کا صرف اپنے ہفتے میں سے صرف ایک پورے ویک میں سے 2 گھنٹے دینے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ کا اپنا جو روٹین میں آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک نمازیں وغیرہ, ان میں انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی, اور آپ قرآن مجید کے 50% الفاظ کو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. اور اس کے بعد جب سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ جہاں سے قرآن مجید کو کھولیں گے, آپ جتنے بھی آپ نے الفاظ پڑھ لیے, آپ کو خود بخود خوشی بھی ہوگی کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے ترجمہ وغیرہ خود کر سکتے ہیں, آپ اس قابل ہو جائیں گے. یہ ہمارے کتنے کل 20 اسباق ہوں گے, یعنی کہ 20 لیسن ہے ہمارے, اور 20 کلاسوں میں انشاءاللہ پڑھا دیے جائیں گے. اب ایک اہم بات ہے کہ نماز سے کیوں شروع کیا گیا, کیونکہ الحمدللہ ہم نماز فرض ہے نا, نماز تو پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں نماز, اور نماز سے اس لیے بھی شروع کیا گیا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, اس لیے نماز سے شروع کیا گیا. اور ویسے بھی نماز میں ہم سورہ بھی پڑھتے ہیں, ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں, اذکار بھی کرتے ہیں, کافی ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا. تو اب یہ کوشش ہے, ہماری بھی کوشش ہے, آپ کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جو چیز بھی آپ کو عربی میں آتی ہے نا, آپ کو اس کا ایک ایک لفظ سمجھ میں بھی آتا ہو, اور آپ کو پتا ہو کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو اس کورس کے بعد انشاءاللہ نماز آپ کی بہترین ہو جائے گی, اور یہ کورس سب کے لیے ہے, ٹھیک ہے, ہر مسلمان مرد عورت بوڑھے جوان سب کے لیے. اب میرا یہ ایم تھا کہ بہت سی خواتین جب ہمارے کورسز چل رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کوئی ایسا کورس ہو جو صرف لیڈیز کے لیے ہو, تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ صرف لیڈیز کے لیے ہو جائے. جو میل حضرات, جو مرد حضرات کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی کافی سارے کورسز ہمارے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس میں انرول کروائیے بالکل. اور جو ہمارا فرق ہے جو دوسرے کورسز سے ہمارے اس کورس کا, وہ یہ ہے کہ ہم نے سننا اور پڑھنا, ٹھیک ہے, یہ کیا کرنا ہے, اس کو ہم نے سننا بھی زیادہ ہے اور پڑھنا بھی زیادہ ہے. یعنی کہ پڑھنا آسان ہوتا ہے لکھنے کی نسبت. آپ کو لکھنا مشکل لگتا ہے, بتائیں ذرا مجھے, یا آپ کو بولنا جو آپ نے سن لیا اس کو آگے پہنچانا, بولنا مشکل لگتا ہے؟ اس کے لیے آپ فٹافٹ اپنا چیٹ باکس آن کر لیجیے. اچھا جی, اقدس نے تو کہا نہیں, اقدس کہہ رہی ہے ہمیں بہت آسان لگتا ہے. چلیے جی, اس کو اور آسان کریں گے. اب یہ تو آج کی ہماری پہلی کلاس تھی, میں اتنا زیادہ بول رہی ہوں. انشاءاللہ جو اگلی کلاسز ہوتی ہیں ہم لیسن پڑھا کریں گے انشاءاللہ, اس کے بارے میں آپ نے سننا ہے, اس کو پھر سننے کے بعد اپنی ورک بک کرنی ہے, اور یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ نے اپلائی بھی کرنا ہے, اس کو قرآن پاک میں سے دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, نماز کو بہتر کرنا ہے. اچھا جی, یسرا کہہ رہی ہے لکھنا بہت مشکل ہے. نہیں سسٹر, بہت مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی آسان کر لیں گے. اور ہم الفاظ معنی پر زیادہ زور دیں گے اور سیکھیں گے فطری اور آسان طریقے سے, جیسے بچے سیکھتے ہیں. بچے کیسے سیکھتے ہیں؟ اشاروں کی مدد سے, ٹھیک ہے, ہم بھی اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے. اور شروع میں قواعد پر کمزور کیونکہ اگر میں آپ سے کہوں یہ جو لکھا ہوا ہے یؤمنون, یہ غائب جمع مذکر محموز باب افعال, اور یہ مجھے ایک شروع سے عجیب سا لگتا تھا بثبوت نون, یہ کیا ہے؟ تو ہم اس طرح کا کچھ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ہم آسان طریقے سے پڑھیں گے. یہ اس کورس کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ کہ ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں. سورہ فاتحہ سے شروع اس لیے کیا گیا کہ روزانہ ہم تقریباً 1 گھنٹہ, جو ہماری فرض نماز ہے نا, 1 گھنٹہ تقریباً ہم نماز اور دعاؤں کے ماحول میں رہتے ہیں. اور ہم نماز میں روزانہ 32 بار اللہ تعالیٰ سے عربی میں بات کرتے ہیں. اب یہ جو عربی میں بات کرتے ہیں اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا آنسر کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم یہ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور اب دیکھیے کہ کتنا زبردست آغاز ہوا کہ نماز میں ہم یہ جو بار بار سورہ پڑھ رہے ہیں, جب ہم اپنا کورس کریں گے تو ہم ساتھ ساتھ جتنا ہم نے پڑھ لیا وہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے, اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوتی جائے گی, وہ ریوائز بھی ہوتا جائے گا.
यानी कि आपको अलग से रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो सारा आप साथ साथ अप्लाई भी कर रहे हैं और साथ साथ सीख भी रहे हैं। इसीलिए फिर हमारी कोशिश जो हमने अरबी जुबान सीखनी है वो इसी तरह से शुरू कर ली जाए। अच्छा जी, अब इसको और आसान करने के लिए जो मेरे पास है ना मुसहफ, कुरान को मुसहफ कहते हैं, ठीक है, हाफजी मदनी मुसहफ, ये कौन सा है ये जो हुफ़ाज़ किराम यूज करते हैं ना हिफ्ज़ करने के लिए, इसके हिसाब से हम कर लेंगे ताकि इसकी हम बारे में ठीक तरह से समझ सकें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक हो गया, इसके जो अल्फाज वगैरह वो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, जब हम ये कोर्स कर लेंगे इंशाल्लाह 50% अल्फाज, अब आप देख लीजिए जितने भी हाईलाइट किए गए ना, ये इस कोर्स के इख्तिताम पर इंशाल्लाह कंप्लीट होने पर, इख्तिताम तो नहीं कहेंगे, कंप्लीट होने पर ये सारे जितने भी अल्फाज, बल्कि इसमें कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी किए गए हाईलाइट, वो भी हम इंशाल्लाह कर चुके होंगे। अब आप मुझे बताएं जरा, इसको देख के आपको खुशी हो रही है? अब इसमें ये है कि हमारे जो कुल सफ़हात हैं वो कितने हैं, 600, और हर सतर पर कितने हैं, 15 अल्फाज हैं, ठीक है, यानी कि जो लाइनें हैं वो 15 हैं और जो अल्फाज हैं वो 9 हैं। कुल सफ़हात 600 और इसकी लाइन्स होती सुतूर है 15 और हर सत्र पर 9 अल्फाज हैं और हर लफ्ज तकरीबन कितनी बार है, 130 बार। कैलकुलेट कीजिए, हो सकता है 135 कहें कुछ लोग और कुछ कहें कि ये 130 के, ये इसीलिए आगे तकरीबन लिख दिया गया, यानी कहीं पर तो ये 8 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 9 ही हो। इस तरह से 135 भी बन जाता है तो हम कहते हैं स्लैश डालकर 130 135 लिख दिया करें। यानी कि कुल अल्फाज हैं 78,000, हमने कितने सीखे हैं, 40,000 से ज्यादा। ठीक हो क्या, यानी कि हमने इसमें से आधे अल्फाज सीख लेने हैं QC1 में, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। अब आप मुझे बताइए, ये 78,000 अल्फाज सीखना आसान है या मुश्किल है? चैट बॉक्स में बताइएगा, इनको याद रखना सीखना आसान है या मुश्किल है? आसान है। चलिए जरा आप मुझे, आपने मुझे याद करके सुनाने 78,000 अल्फाज। अच्छा जी, जिनको आसान लग रहे हैं उनसे हम सुनेंगे। अच्छा जी, और अगर इसको हम इस तरह से ले लें कि जो असल अल्फाज तकरार के बगैर है वो है 17,000। अब आप बताइए 17,000 आसान है या मुश्किल है? अच्छा जी, कुछ कह रहे हैं क्या मुश्किल है, कुछ कह रहे हैं आसान है, लेकिन जो हकीकत है ना वो ये कि मुश्किल ही है इतने अल्फाज, क्योंकि आपने दूसरी जुबान सीखनी है, अपनी जुबान के तो आपको आते ही है ना, आपने अरबिक सीखनी है तो ये इतने अल्फाज याद करना मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, इंशाल्लाह एक टाइम आ जाएगा कि ये सारे के सारे अल्फाज आपको याद हो जाएंगे, और इसके साथ हम थोड़ी जो ग्रामर सीखेंगे ना तो ये अल्फाज रह जाएंगे 4500, ठीक है, 4500, अभी भी ये ज्यादा है। और अगर हम इनके मादे सीख लेंगे ना, ये रूट लेटर्स जो, उसमें ये फिर सिर्फ 1850 रह जाएंगे। अब आप बताइए, आपको अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि आपने सिर्फ 1850 अल्फाज सीखने हैं और आप इंशाअल्लाह कुरान पाक का तकरीबन आधा यानी कि 41% आप सीख जाएंगे, 40,000 से ज्यादा अल्फाज हम सीख जाएंगे। इसकी एक मिसाल ये है, आलिमा, अल्लमा, ताल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम और अल्लाम, ठीक है, इन सबका मादा रूट लेटर क्या है, आइन, लाम और मीम। इससे पता चल रहा है कि इन ये जो सारे अल्फाज है ना, इनमें कहीं ना कहीं इल्म की बात की गई है, कहीं सीखने की, सिखाने की, सीखने वाले की, ये सारी, ठीक है, ये सारी इसी के बारे में। अब आपने सिर्फ एक मादा सीख लिया, आइन, लाम, मीम, तो उससे आप इंशाअल्लाह बहुत सारे अल्फाज बनाना भी सीख जाएंगे और उनके माना भी सीख जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अभी सर ने भी ये वाली आयत मुबारक तिलावत की थी कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुरान सीखना आसान है, और अगर आपके ज़हन में आए कि ये मुश्किल है तो ये शैतानी वसवसा है। ऐसा हरगिज़ ना सोचे और ना ही ऐसा कहा करे कि ये तो बहुत मुश्किल किताब है, इसको मैं कैसे सीखूंगी, ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि हम कुरान को जुटला तो नहीं सकते ना, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा सोचिए भी ना। कुरान आसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा आसान है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। हमारे कोर्स के मकासद हैं, मकासद हमारे क्या है कि कुरान को समझना आसान हो जाए, यानी कि 50% अल्फाज हमने सीख लेने हैं 20 घंटों में, और जब ये हम सीख जाएंगे तो ये अल्फाज जो हैं कुरान में आते हैं, नमाज के अल्फाज हैं 232 अल्फाज, इसको आप नोट भी कर लीजिए।
232 अल्फाज नमाज के कुरान मजीद में आए हैं। वो जब हमें समझ में आ जाएंगे तो अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक भी अच्छा होगा, नमाज समझ में आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मौसर भी हो जाएगी, नमाज में खुशू खुजू भी आ जाएगा, शौक भी पैदा होगा। आपको एक नमाज के बाद दूसरी का इंतजार भी होगा कि हम अल्लाह ताला से बात करें, ठीक हो गया। इसी तरह से कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक भी कायम होगा, कुरान पाक को जिंदगी में लाने का तरीका सीखेंगे और इसमें हम सीखेंगे नेक अमाल, यानी कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी सीखेंगे। वो इंशाल्लाह जब हमारा कल कोर्स बाकायदा शुरू हो जाएगा तो उसमें हम कुछ दुआ, एहतिसाब, प्लान वगैरह की भी बात करेंगे, उससे हम सीखेंगे कि और एक अच्छी और बड़ी मजे की चीज है और वो है अरबी बोलचाल की हम 100 जुमले बनाना भी सीख जाएंगे, ठीक हो गया। ये आपको बोनस में 100 जो जुमले हैं ये आपको इंशाल्लाह सिखा दिए जाएंगे। हमारा कोर्स ये होगा जो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये पहले से चीजें आती हैं, आजान सबको आती है, सूरह फातिहा, रुकू सुजूद की तस्बीहात, तशहुद, दुरूद, दुरूद के बाद की दुआएं। इसी तरह से जो सूरह है, सूरह अस्र, सूरह काफिरून, सूरह नस्र, सूरह इखलास और सूरह फलक, सूरह नास। और इधर देखिएगा कुछ दुआएं छोटी छोटी सी, रब्बी ज़िदनी इल्मा और बिस्मिल्लाह। ये 2 दुआएं हो सकता है कि कुछ लोगों को ये थोड़ी सी लगे, नहीं लगे, या ये कि थोड़ी सी मुश्किल लगे, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको इतनी बार करेंगे और इस तरह से इनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह सीख लेंगे कि ये भी इंशाल्लाह याद हो जाएंगी, कोर्स के दौरान ही इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। और एक नमाज के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। और हम देखेंगे कि ये दुआएं अहम भी हैं, इनके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। कोर्स कैसे पढ़ाया जाएगा वो अभी हम आपको एक छोटा सा सैंपल भी कर लेते ताकि आपको समझ में आ जाए कि कल हमारी क्लास किस तरह से होगी। और अब हम इसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हम कुरान पाक का किया करेंगे तर्जुमा और इनके अल्फाज की जोड़ तोड़ और जो टुकड़े वगैरह बनाने वो सब हम फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें करेंगे और सेकंड में हम ग्रामर करेंगे। तो थोड़ा सा हम आज इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो सबसे ऊपर हेडिंग दी गई है, आप जरा माइक ऑन करके मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है, हैंड रेज कीजिए जी। आईपैड से आईडी तावुज़, ठीक हो गया, माशाल्लाह, ठीक, हाँ जी, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बहुत से लोग इसको ताऊज़ भी कहते हैं, तो आपने ताऊज़ नहीं कहना, तावुज़ कहना है। कुरान मजीद को शुरू करने से पहले हम तावुज़ पढ़ेंगे, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका तर्जुमा हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसका तर्जुमा हम सबसे पहले सीखेंगे। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह की, मिन से, अशैतान, शैतान, अर्रजीम, जो मरदूद है। अभी इंशाल्लाह जो हमारी क्लासेस नेक्स्ट आएंगी उसमें हम ये सारे देख भी लेंगे कि बिल्लाह को कैसे बनाया, मतलब ये किस तरह से लिखा गया है, इसके टुकड़े करेंगे और इनमें हम अस्मा और वाहिदमा ये सारी चीजें भी इंशाल्लाह सीखेंगे। अब सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है आऊज़ु। एक और बड़ी मजे की चीज है कि आपको बताया जाएगा कि आपने आऊज़ु ये वर्ड इसका मानी सीख लिया। ये कुरान मजीद में आया है 7 बार, यानी आपने एक लफ्ज सीखा और इसके साथ ही आपके 7 अल्फाज आपके जो वोकैबुलरी है उसमें जमा हो गए, ठीक है। 7 अल्फाज आपने एक ही बार में सीख लिए। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, इसको भी हम इस तरह से सीख लेंगे कि हम इसके इशारे भी करने आ जाएंगे इंशाल्लाह। तावुज़ किस लिए? क्योंकि हर काम से पहले अपनी हिफाजत की तालीम का ख्याल, मतलब हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम दी जाती है। यानी कि अल्लाह की पनाह में आते हैं हम कुरान पाक पढ़ते हुए। और हमने थोड़ी देर पहले देखा ना कि अपने दुश्मन को पहचानना, यानी कि शैतान को पहचानना हमने, ठीक है। तो किससे हमने अल्लाह ताला की हिफाजत में आना है? शैतान से, क्योंकि शैतान हमें दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से भटकाता है और बहकाता है। तो हमने अल्लाह की पनाह तलब करनी है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी वगैरह ड्राइव करें या जाते तो पैसेंजर सीट बेल्ट, या आप किचन में जाते, औरतों का है तो ज्यादा फिर वो किचन का होगा, तो ख्याल रखिए, गैस का चूल्हा वुला वो सारा उसका ख्याल रखिए, ठीक है। अपनी हिफाजत सबसे पहले, सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, गेट प्रोटेक्शन। अब आप देखिए बिल्लाही, बिल्लाही के साथ आप ये देखिए फिगर बताया गया 2550, यानी कि आपने बिल्लाही सीख लिया, आपने कुरान मजीद के 2550 अल्फाज सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर इमराना ने हैंड रेज किया, आपको कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। जी मैं कह रही हूँ कि अगर मैं पढ़ूंगी यानी औरत, तो मैं भी कहूंगी, मैं
شروع کرتا ہوں یا میں کہوں گی میں شروع کرتی ہوں؟ آپ شروع کرتی ہیں بھی کہہ سکتی ہیں، بالکل ٹھیک، کہیے، آپ کہیے میں پناہ میں آتی ہوں، ہم اس طرح سے میں لکھ پناہ لیتے میں ہیں۔ آتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، آپ اس طرح سے کر لیجیے، یہ آپ کو آسان لگتا ہے۔ ہم اکثر اس کو اس طرح سے اس لیے بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ لکھا ہوا آتا ہے نا تو ہم اس کو اسی طرح سے کر لیتے ہیں تاکہ باقی سب کے لیے سب ایک جیسا ترجمہ کر لیں۔ آپ اس طرح سے بھی آپ کو یہ آسان لگتا ہے آپ اس طرح سے کر لیجیے کہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی ٹھیک ہے، شیطان ٹھیک ہے کیا؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح سے ہم دیکھا کریں گے کہ جیسے یہ باللہ، بی کی اور اللہ، اللہ دو الفاظ سے بنا ہے۔ اور یہ جو مزے کی بات ہے نا یہاں پہ یہ ہے کہ عربی کے جو الفاظ ہیں وہ 2 یا 3 جو حرف ہوتے ہیں ان سے مل کے ایک لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے، پھر 2 یا 3 لفظوں سے لفظ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا اس کے بارے میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ حرف کون سے، اسماء کون سے، اور یہ بڑے آسان طریقے سے ہم سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ من سے، اب آپ دیکھیے آپ نے من ایک لفظ سیکھا اور کتنے الفاظ سیکھ لیے؟ 3215، ٹھیک ہو کیا؟ یعنی کہ ہم صرف ہم نے اعوذ باللہ اور من تک ابھی دیکھا ہے، اور دیکھیے کتنے الفاظ ہم نے سیکھ لیے۔ من کا مطلب سے، اور اس کے یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ایک اور معنی من جانب یا جانب سے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، اس طرح سے یہ ڈفرینٹ اس کے معنی یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ان کے معنی وغیرہ بھی چینج ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ شیطان کیسے بنا، ال پلس شیطان، جن کی ساری جنس ہر شیطان، یہ ہم انشاءاللہ کل بھی کور کریں گے، تو آج ہم اس کو مختصراً دیکھ لیتے تاکہ ہم اس کو کور کر لیں۔ آج اورینٹیشن کی کلاس تھی تو تھوڑا سا معذرت تھی کہ پورے 5 بجے تک شاید میں نہ اس کو کمپلیٹ کر پاؤں، بڑی معذرت، لیکن یہ کہ ہم اس کو کر لیتے تھوڑا بہت تو دیکھیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ رجیم کا معنی ہم نے یاد رکھنا ہے، جو مردود ہے کیسے یاد رکھیں گے ہم؟ الرحیم، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے، تو اب آپ مجھے بتائیے شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے یا دور ہے؟ تو یقیناً شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اور رجیم کے معنی مردود کے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد بھی رہیں گے۔ اسی طرح سے ہم گرامر سیکھیں، گرامر میں ہم ہوا، ہم، انتا، انعام، تم، نحنو، من، ہل، نعم وغیرہ، اور یہ اسمائلی بنی ہے، اسمائل کرنا، آپ نے اس کو انشاءاللہ ہنستے مسکراتے سیکھ جانا ہے، ٹھیک ہو کیا؟ پریشان نہیں ہونا، یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ تفصیل سے سیکھیں گے۔ یہ ہم اپنا تھوڑا سا ایک ڈیمو اس کا بھی دیکھ لیتے کہ ہم گرامر پارٹ کیسے پڑھیں گے۔ دیکھیے گا جی، اب آپ دیکھیے یہ میرا جو دایاں ہاتھ ہے، میں کہتی ہوں کہ یہ مذکر کے لیے، اب آپ مجھے چیٹ باکس میں جلدی جلدی سے آنسر کرنا شروع کر دیجیے۔ یہ میرا دایاں ہاتھ ہم مذکر کے لیے یوز کریں گے، تو بایاں ہاتھ کس کے لیے یوز کریں گے؟ مؤنث کے لیے۔ مؤنث کے لیے چیٹ باکس میں لکھ لیجیے، بے شک لکھتے جائیے جلدی۔ مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے ہاتھوں سے اس کو پہچان لیا۔ اب میں ایک انگلی سے اشارہ کرتی ہوں، تو آپ مجھے بتائیے، یہ میں واحد کا اشارہ کر رہی ہوں، میں نے زیادہ انگلیوں سے اشارہ کیا تو کیا اشارہ ہوا؟ یہ جمع، جمع کا۔ الحمدللہ، کتنے جینیس ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے بالکل صحیح آنسر کیا، مذکر، مؤنث، واحد اور جمع، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک اشارہ کرتی ہوں، وہ دور میں اشارہ کر رہی ہوں اپنی سائڈ پہ، دور کوئی شخص کھڑا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، میں کیا کہہ رہی ہوں، کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں؟ وہ غائب، یعنی غائب، ٹھیک ہے، جو ہمیں نظر نہیں، ٹھیک ہے، ہوا۔ اسی طرح سے جو زیادہ لوگ، ان کے لیے میں ایسے انگلیوں کا اشارہ کرتی ہوں، یعنی کہ جو جمع ہمیں لوگ جو نظر نہیں آ رہے ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب ہم سامنے اشارہ کروں تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کی، آپ کی، اور میں اپنی طرف اشارہ، 1 فنگر سے میں اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوں، اب کس میری، کی بات ہو رہی؟ میری۔ اب میں نے 4 انگلیوں سے یا میں نے زیادہ انگلیوں سے سامنے کی طرف اشارہ کیا، اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ سب کی، اور اسی طرح سے میں نے اپنی طرف یہ زیادہ انگلیوں سے اشارہ کیا، اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم سب کی۔ جی ماشاءاللہ، جو چیٹ باکس میں جو لکھ رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے بالکل صحیح آنسر لکھ رہے ہیں۔ اب یہ سب کو یہ ہمیں پتا ہے نا اردو میں، کیونکہ ہماری قومی زبان ہم بولتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے وہ سب، آپ، میں، آپ سب اور ہم سب، اسی کو ہم نے انشاءاللہ اس طرح سے سیکھ لینا ہے۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب، ٹھیک ہے۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ اب اس کو عربک میں دیکھ لیتے ہیں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو،
ठीक है, अब आप में से कोई मुझे एक दफा सुना दे, ये मैं देखूं कि आपको हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। माशाल्लाह। जी नूर ने हैंड रेज किया हुआ, आप भी एक दफा कर लीजिए और आपने खुद भी इशारे करने हैं, ठीक है, आप खुद भी ऐसे इशारे कीजिए, बहुत जल्दी समझ आएगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अच्छा जी, आपने इसको अंता कहना, ठीक है, अंता नहीं कहना, और इसको अन तुम नहीं कहना, हम पनखा नहीं ना कहते, हमने अन तुम कहना, ठीक है, इसको गुन्ना में आवाज लेके जानी है, ठीक है। तजवीद की क्लास नहीं है, लेकिन हम इसको तजवीद को अगर इसमें सिखाएंगे नहीं तो खराब भी नहीं करेंगे, ठीक है। और अना, ठीक है, इसी तरह से इसको आना करके नहीं बोलना, ठीक है। अना से ये होता है ना, जो अना होती है हमारी, अना, अना को गिराना है, ठीक है। और ये सारे अल्फाज कुरान पाक में 1295 बार आए हैं, और हमने इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको डिटेल से भी देखना है। तो अब हम ऐसा करते हैं, अपनी क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके सवाल इसके बाद ले लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व अब अगर रहमतुल्लाहि व आपके कोई